الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مفتاح دار السعادہ ہماری دوسری مجلس ہے۔ دنیا کی عام طور پہ ہمارے وعظ و تبلیغ کے اندر صرف مذمت ہی ہوتی دیکھی گئی ہے۔ اس وجہ سے ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ ایک تصور سا بیٹھ جاتا ہے کہ دنیا تو ہے ہی کوئی بیکار چیز۔ یہ بوجوہ نقصان پہنچانے والا ایک تصور بن جاتا ہے۔ دنیا ایک ایسا جہان ہے کہ جس میں آپ اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں، اور یہ وہ خاص چیز ہے دنیا کی کہ جس کے لحاظ سے دنیا آخرت پر بھی ایک درجہ فوقیت پا جاتی ہے۔ یہاں آپ توبہ کر لیں قبول ہوتی ہے، آخرت میں لاکھ توبہ کریں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آخرت میں آپ اگر کہنا کہ ایک سجدہ کر لینے دو، ایک سجدہ، ایک تسبیح، کہ تو فائدہ نہیں ہے، ٹائم گزر گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹائم کون سا تھا؟ ٹائم یہی دنیا تھی، اس کو ہم گھنٹوں کے حساب سے نہیں بلکہ سالوں کے حساب سے ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اکثر دنیا سونا دے کر مٹی لے رہی ہے اور بڑی خوش ہے، بڑا اس کو جو ہے وہ پھولے نہیں سماتی ہے کہ کیا شان ہے ہماری کہ مطلب ہم سونا دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں مٹی کاٹ کباڑ لے رہے ہیں۔ اچھا، تو امام نے قیم کا یہ جو مقدمہ ہے، ابھی ہم چند دن ان کا مقدمہ ہی پڑھیں گے، تو وہ دراصل وہ نقشہ سمجھ آنا ہے، اس کے ساتھ ہماری عبادت میں وہ رنگ آنے لگتا ہے جو کہ اس پورے نقشے کو سمجھنے کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو نیکی بھی محض کوئی اعمال کے ڈھیر لگانا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد ہے، اس کا ایک خاص منصوبہ ہے دنیا کی صورت میں۔ تو اس منصوبے میں فٹ زیادہ سے زیادہ بیٹھنے والے صالحین کہلاتے ہیں۔ بنیادی طور پر لفظ صالح جو ہے، صلح یصلح کا مطلب بھی کسی چیز کے لیے فٹ ہونا ہے، کسی چیز کے لیے فٹ ہونا، کسی چیز کے لیے کارآمد ہونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ عربی پاسپورٹ پہ عربی عبارت بھی ہوتی تھی، پتہ نہیں اب بھی ہوگی، تو وہ جو ہے نا وہ ویلڈ اپ ٹل جو ہے نا سو اینڈ سو ڈیٹ جو ہوتا ہے، اس کو اگر آپ عربی میں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں صالح لمدت کذا۔ صالح کیا مطلب ہے؟ صالح لمدت کذا، اس وقت تک کے، اس مدت تک کے لیے یہ کام دینے والا ہے۔ تو صالح کا مطلب کسی کوئی مقصد پورا کرنے والا۔ ہمارے ہاں صالح کا مطلب نیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بن جاتا ہے مطلب، لیکن اس کی جو سینس ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ صالحین کیا مطلب؟ صالحین، صالح کا مطلب کوئی مقصد پورا کرنے والا، جو کچھ چیز مانگی گئی تھی این اس میں فٹ بیٹھنے والا۔ تو اس کے برعکس کیا ہے؟ فاسد۔ فسد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اب بیکار ہو گیا ہے، مطلب دودھ خراب ہو گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں فسد، وہ اب دودھ پینے کے قابل نہیں رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں دودھ فساد اختیار کر گیا ہے، فاسد ہو گیا ہے۔ تو صالحین جو ہیں وہ ایک باقاعدہ تصور ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی منصوبہ ہے جو اس دنیا کے لیے، اس جہان کے لیے، کچھ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا اور کچھ لوگوں نے اس کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق تمام کے تمام معاملات کو ایک ترتیب دے ڈالی اور وہ اس کو پورا کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو بہرحال ہم اس کی طرف جو ہے واپس آ جاتے ہیں کہ وہ حکمتیں اللہ رب العزت کی جو ہمیں کتاب اور سنت کی کے پڑھنے کے ساتھ اور اس کے جو اشارے اور اس کے جو کنائے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے تو جو ہم پر جو منکشف ہوتی ہیں، اس میں ہم نے 4 باتیں کل پڑھی تھیں۔ تو 5ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ویسے تو ناموں کا ذکر ہو چکا ہے، مگر اللہ رب العزت کا ایک خصوصی جو وصف ہے وہ ہے بادشاہی۔ اللہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی ایک مملکت ہوتی ہے، اس میں لا محالہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یعنی بادشاہ کا لازماً کوئی قانون ہوتا ہے۔
اور قانون جو ہے وہ اس پر پورا اترنے والوں کا اچھا انجام ہوتا ہے اور اس پر پورا نہ اترنے والوں کا ایک برا انجام ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بادشاہ جو ہے وہ اس کا قانون نہ ہو اور اس میں اس کی مرضی نہ چلے اور اس کے مطابق لوگ اچھا یا برا بدلہ نہ پائیں تو پھر وہ بادشاہ نہیں ہوتا، تو اللہ ہی کہ وہ برطانیہ کا بادشاہ ہو تو بادشاہ حقیقی ہوتا ہے تو وہ قانون رکھتا ہے۔ اب لا محالہ وہ قانون کے جس کے کچھ انجام ہوں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جنت کے اندر ممکن نہیں تھا کہ وہاں کی جو عیش اور آرام ہے اس میں لوگوں کو ایسے قوانین دیے جائیں کہ جس میں ان کو پورا اترنا ہو اور اس کے بعد اس کے اچھے اور برے انجام بھی ہوں۔ تو اس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جہان یہ پیدا کر دیا کہ جہاں اللہ کی بادشاہت کا یہ معنی جلوہ گر ہو۔ اندھے ہیں وہ لوگ کہ جو خدا کی بادشاہت کو اس حوالے سے اس دنیا میں نہیں دیکھتے، اور چھوٹے چھوٹے پدے پدے بادشاہ ان کو نظر آتے ہیں اور ان سے وہ ڈرتے بھی ہیں، کانپتے بھی ہیں، ان کے قانون پر اتنے اخلاص کے ساتھ وہ چلتے ہیں، ایسے جب اس کا حلف اٹھاتے ہیں پتہ نہیں یوں کانپتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اور یہ وہ جو بادشاہ حقیقی ہے، وہ جو جہان کا مالک ہے، تو اس کی بادشاہت، اس کی شہنشاہت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے قوانین کے اشارے تک، تو کیوں ایسا ہے کہ شریعت کے علماء، شریعت کے فقہاء، شریعت کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دینے والے مجاہدین اور اس پر اترنے والے، اس کو قائم کرنے والے جو ہیں وہ حکمران، عمراء، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایک پورا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورا تصور ہے زندگی کا، تو وہ اسی سے متعلق ہے کہ دنیا کی اس حقیقت کو جانا جائے جو کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے متعلق ہے، اور وہ اسی مٹی پانی کی اور اسی خاک اور خون کی جو دنیا ہے اسی کے اندر ہی یہ چیز ہو سکتی تھی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو اگلا جو پوائنٹ ہے چھٹا غالباً وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند تھا کہ جو لوگ اس کے ہاں باریاب ہوں وہ اس پر ایمان بالغیب لے کر آئیں، مطلب ایمان ہے ہی غیب کے ساتھ۔ تو جب آپ نے وہ جنت دیکھ لی، جنت ہی میں پیدا ہوئے، جنت ہی میں پلے بڑھے، تو پھر کون سا ایمان؟ تو دراصل ایمان تو یہ ہے کہ آپ غیب کی اوٹ میں ہی ان حقیقتوں کو تسلیم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر نقش کر دیتا ہے، جس کو ہم فطرت کہتے ہیں۔ تو فطرت انسان کو دی گئی، ورنہ تو آپ جان ہی نہ سکتے کہ وہ کیا ہے۔ تو فطرت کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی خالق ہے، واقعتاً مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، عدل، انصاف، سچائی، یہ ساری کی ساری قدریں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک فطرت کے اندر ودیت کر دی ہیں، مگر ہے یہ ایمان بالغیب ہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غیب کی اوٹ سے اللہ رب العزت کو پوجنے کا جو لطف ہے وہ تو آپ کو جنت میں حاصل نہ ہوتا، تو یہ ضروری تھا تو کہ ہے تو یہ کچھ چند لمحات ہی کہ اس کے اندر غیب ہی کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ رب العزت سے ڈر گیا اس کو دیکھا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اصل شان اور اصل مقام ہے ہی یہ کہ اس کو بن دیکھے اس سے ڈر جایا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ مطلب اور یہ جو مادہ پرست ظالم ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھی تم ایک بار جو ہے نا وہ اس کو دکھا دو، ہمیں وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ بھائی صاحب وہ سامنے آ جائے تو کیا بہادری ہے کہ تم نے اس کو پوج لیا؟ تھانے دار کے آگے نہیں بھیج جاتے تم؟ تھانے دار کو سجدہ نہیں کر دیتے؟ کوئی بڑا بدماش ہو، جس چیز کو تم دیکھتے ہو، یعنی یہ خدا کو بھی مادی بنیاد پر پوجنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں جو پیسہ دیکھ کر اتنی زبان نکل آئے جن کی، وہ جنت سامنے آ جائے گی تو پھر جنت کی طرف نہیں لپکیں گے۔ تو جنت کیا ہے؟ جنت بھی پھر کوئی میٹریلزم ہو جائے گا۔ تو ضروری تھا کہ جنت میٹریلزم سے بلند کوئی چیز ہے، کچھ دیر وہ غیب میں رہے، آپ کا دل کہے، اور وہ جو ہے وہ بدلہ ہو اللہ سے ڈرنے کا، وہ بدلہ ہو اعلیٰ اخلاق کا، وہ بدلہ ہو عدل کا، انصاف کا، سچائی کا، نیکی کا،
طہارت، پاکیزگی، اعلیٰ خیالات، ایک اچھی سیرت اور کردار کا بدلہ جنت ہو. کیونکہ اگر جنت ایسی کوئی میٹیریل چیز لا کر رکھ دی جائے تو ہر بندہ ہی ادھر ڈی ایچ اے کی طرف کو دوڑتا ہے، ہر بندہ ہی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کے لیے دوڑتا ہے. تو کیا خیال ہے، یعنی جنت کوئی ایسا ہی منصوبہ اگر بنا دیا جائے، یہاں پر کوئی ملک ریاض صاحب جو ہیں کوئی منصوبہ پروجیکٹ کھول دیں، تو کوئی کون ہے جو نہیں جائے گا؟ تو کیا فرق ہے پھر ایک نیک آدمی جو خدا سے ڈرنے والا بندہ ہے اس کی جنت میں؟ تو وہ تو ہوتا یہ پھر کہ جو سب سے بڑے بدکار، سب سے بڑے رستہ گیر، وہ جنت کے بھی مالک بنے ہوئے ہوتے. تو اگر یہ میٹیریلزم ہوتا تو اللہ رب العزت کی ایک کمال حکمت ہے کہ اس نے ایسے ایک پردے میں رکھ دیا کہ دل کی آنکھ تو اس کو صاف دیکھتی ہے، فطرت کی آنکھ تو اس کو یوں اپنے سامنے دیکھتی ہے کہ انبیاء اور رسولوں نے جو کہا وہ سچ ہے. اور اتنے سے معجزے جتنے سے ضروری تھے اس انسان کے لیے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ رحم کرے وہ شعبدہ بازی کے ہی کام دیے جائیں کہ صبح شام کرشمے ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. تو البتہ اتنے سے معجزے، اتنے سی آیات، اتنی سی بینات، اتنا وہ پردہ رقیق بھی ہے، اتنا سا ٹرانسپیرنٹ بھی ہے ایک حد تک کہ آپ کو وہ کسی حد تک اس کی جھلک نظر بھی آتی ہے. مگر وہ جھلک دیکھنے کے لیے بھی آپ کا جو فطرت ہے وہ وہی ہے جس کے اندر سچائی ہے، جس کے اندر پاکیزگی ہے. جتنی پاکیزگی ہوگی، جتنا تقویٰ ہوگا، اتنا اس کو وہ جنت زیادہ نظر آئے گی، اتنا اس کو وہ جہنم جو کہ ظلم، ناانصافی، تکبر، خباثت، رذالت، گندگی، پلیدی اور اس طرح کے جتنی گندی چیزیں ہیں اس کا نتیجہ. تو ایسی جہنم جو ہے اگر انسان کو اللہ رب العزت نے ایک صاف شفاف دل دے دیا ہو تو اس کو صاف نظر آتی ہے. تو یہ ضروری تھا کہ وہ جنت، وہ ٹھاٹ، وہ عیش جو ہیں وہ ان لوگوں کو نصیب ہوں جو دل کے پاک ہوں. تو ہے کہ ورنہ یہ ہوتا کہ دنیا کے جتنے چھٹے ہوئے بدماش ہیں، جتنے صغیر، جتنے زیادہ ریسورسفل لوگ ہیں، جتنا زیادہ جس کے پاس پیسہ ہے، وہ جنت کو بھی خرید کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی وہ اپنی اجارہ داری، منوپلی جو ہے وہ قائم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو خدا کا اعلیٰ جہان ہے. تو اس کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو غیب کے اندر رکھ دیا. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ کچھ دیر کے لیے اس مخلوق انسانی کو اس جنت سے نکال کر تو اس محنت مشقت کی دنیا کے اندر چھوڑ دیا گیا کہ یہاں غیب کے پردے میں تم ان حقیقتوں کو کچھ دیر کے لیے سراہو، ذرا ان کی ستائش کرو اور ان کو پہچانو، ان کو جانو. تو انبیاء کے ذریعے سے حقیقتیں پانے کا جو مزہ، اسی وجہ سے ہے کہ قرآن پڑھنے میں جو لطف ہے وہ ساری حقیقتیں روزانہ آپ کے جو ہے پردہ ذہن پر تازہ ہوتی ہیں. تو دوبارہ پھر ان کو جو اور تھوڑی دیر اس میں دیر ہو جائے، کیونکہ وہ مادی جہان نہیں ہے نا کہ جس کو آپ نے جو ہے وہ ایسے اپنے سامنے اس ننگی آنکھ سے دیکھنا ہے. تو یہ اس میں مسلسل آپ کو اس پاکیزگی اور طہارت پر جو کہ قرآنی کلام کے پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے کا نتیجہ ہے، وہ مسلسل آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو وہ جہان مسلسل آپ کی نظروں کے سامنے رہتا ہے. اچھا، ساتویں بات ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس وقت بہشت میں تھے، جنت میں تھے، آپ کی پشت میں ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں نیک لوگ بھی تھے تو بد لوگ بھی تھے. آپ ہی کی پشت میں بد لوگ بھی تھے. اب یہ ضروری تھا کہ آدم علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے جنت سے نکالا جائے، کیونکہ بد لوگوں کو جنت میں تو ڈالنا نہیں ہے. تو آدم کی پشت کو خالی کرایا جائے کسی دوسرے جہان میں جا کر، بد بھی نکل آئیں اور اچھے بھی نکل آئیں. پھر اچھے جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، کیونکہ وہ اچھے ہیں وہ خود بخود پہنچ جائیں گے اپنے گھر، اور جو بدبخت ہیں وہ راستے میں کہیں بھٹکتے ہوئے چلے جائیں گے. اور یہ ہے وہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جو ظالم ہیں ان کو بھٹکا دے گا، ان کو راستہ نہیں دکھائے گا.
اور اللہ رب العزت جو نیک لوگ ہیں، جو اچھائی کے طلبگار ہیں، جو ارادے باندھتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے محنت مشقت، البتہ یہ ضروری ہے، مطلب کون سی چیز ہے جو محنت مشقت کے بغیر حاصل ہوتی ہے؟ تو جو لوگ ہمارے راستوں کے اندر زور لگا رہے ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں، لازماً ہم ان کے لیے راستے کھولتے جائیں گے تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ تو فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دے اور ان کا امتیاز قائم کر دے۔ وَيَجْعَلْ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جتنا خباثت ہے زمین کی، یہ انسانیت کی، وہ اس کے ڈھیر لگا دے ایک پر دوسرا، فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، سب کا ایک ڈھیر بنا دے، فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، سب کو جہنم کا کی نظر کرے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹا کھایا۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ، ہمارے پاس میرا خیال ہے 2 منٹ ہیں، اور 8واں پوائنٹ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ جس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا، تو جب کہ ہم جو ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس صبح و شام کرتے ہیں، تو مطلب اور کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ کیا لفظ تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی گویا منصوبہ جو ہے وہ دراصل کچھ اور ہے۔ اب یہ جو ہے نا انی اعلم ما لا تعلمون، اس کے تحت ویسے مفسرین نے بہت کچھ کہا، کیونکہ یہ اس میں بڑا ایک ایجاز ہے، اس یعنی پتہ نہیں کیا کچھ میں جانتا ہوں، یہ نہیں اللہ رب العزت یہاں پر ذکر فرما رہا کہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے، بس مجھے پتہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو مفسرین نے کئی ساری اشیاء کی جانب کو اشارے کیے ہیں، تو ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ادھر یہاں پر ابن قیم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت گویا فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، اس کی عبادت دراصل اور قسم کی عبادت ہے۔ یہ عبادت تم پر میں نے کوئی دشمن مسلط کیا، مطلب گویا اللہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے فرشتوں سے کہ تمہیں بھی کوئی ایسی آزمائش پڑی ہے کہ کوئی شیطان ابلیس ملعون جو ہے وہ یجری من الانسان مجری الدم، جیسے خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے، ایسے وہ بدبخت لوگ اتنی ساری ایکسیس دے دی ہوئی ہے اس ظالم کو، اس دشمن کو، کہ وہ کر رہا ہے۔ پھر اے فرشتوں، کیا تمہارے اندر بھی یہ شہوات اور یہ خواہشات بھری ہیں، یہ غصہ، یہ ناراضی اور یہ شدید رد عمل، یہ مطلب ہوس، یہ ہزاروں چیزیں جو ہیں جن کے ساتھ میں نے اس مٹی والی مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو تمہارے اندر بھی پیدا کیا ہے، تو کیا تم مطلب اس کی داد نہیں دو گے کہ پھر میرے وہ بندے جن پر میں نے اتنا دشمن کو مسلط کر دیا، پھر وہ میرے وفادار ہوئے؟ تو مجھے دراصل انسانوں سے اور قسم کی عبادت کروانی ہے۔ تو یہ فرشتوں کی تسبیح اور ہے، اس انسان کی تسبیح بڑی ہی عجیب ہے۔ اسی وجہ سے ابن قیم نے اور بھی بہت سی جگہوں میں ذکر کیا ہے کہ مطلب علماء کی بڑی تعداد کا یہی کہنا ہے کہ جو انسان تو کافر ہوا اور اللہ تعالیٰ کو اس نے پس پش ڈالا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، وہ تو شیطانوں سے بھی بدتر ہے۔ اور جن لوگوں نے واقعتاً پاکیزگی اختیار کی ان ساری مجبوریوں کے ہوتے ہوئے، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو سے سجدہ کروایا اس مخلوق کو۔ تو یہ تھی زمین کی کہانی، یہ تھی یہ جو انسانوں کو اس دنیا کے اندر آباد کرنا۔ تو یہی یہ جو سارے کے سارے ٹکڑے، او جی کیا کریں جی دنیا کے، وہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے۔ تو اللہ کے بندے، ان دنیا کے ان سارے بکھیڑوں کے اندر ہی ہم نے وہ کام کر کے دینا تھا۔ تو دراصل ہماری عبادت ہے ہی یہ، ورنہ یہ تھا کہ یہ بکھیڑے اللہ تعالیٰ نہ لگاتا تو پھر فرشتوں کی عبادت بہت تھی، پھر فرشتوں کی عبادت بڑی تھی، کافی تھی۔ تو مجھ سے تو عبادت ہی وہ چاہیے جو میں بازار میں ہوتے ہوئے کروں،
جو میں آفسوں میں ہوتے ہوئے کروں، جو میں انہی کھیتوں کے اندر، انہی کھلیانوں کے اندر، یہیں پر بوجھ ڈھوتے ہوئے، یہیں دنیا کے ہزاروں دھندوں کے اندر جب اذان کی آواز پڑے تو میں کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تو جب کوئی حرام کام ہو جائے میں اس کو چھوڑ دوں. تو یہ خاص عبادت ہے جو اللہ رب العزت کو، ظاہر ہے فرشتوں جتنی تسبیح ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو یہاں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ نوعیت عبادت کی جو ہے اس کے اندر ایک بیلنس رکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ عبادت بہت کافی ہو جاتی ہے. قل قولی ھذا واستغفر اللہ.